اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد فی اول کلامہ اللہم صل علی محمد فی اوسط کلامہ اللہم صل علی محمد فی آخر کلامہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں حافظ محمد شاہ نواز ایم اے اسکول سسٹم کی طرف سے امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو جہاں رکھے اپنے حفظ و امان اور خوش اور آباد رکھے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنی ہے وہ ہے کلاس دہم اور سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 5۔ سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 5، اور اس کے اندر 3 سوال بیان کیے گئے ہیں اس رکوع میں، جو بہت زیادہ اہم اور ضروری ہیں اور بورڈ میں آ بھی جاتے ہیں۔ تینوں کے تینوں سوال ضروری ہیں۔ پہلا سوال، مسلمان مرد اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان کیے گئے ہیں؟ قرآن مجید میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اوصاف بیان کیے گئے؟ اس کا پس منظر سن لیں۔ مردوں کے بارے میں قرآن مجید میں کئی مقامات پر باتیں آئی ہیں۔ چند عورتیں جمع ہوئیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئیں اور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صرف مردوں کے بارے میں باتیں کی ہیں، مردوں کے اوصاف بیان کیے ہیں؟ کیا عورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں کہیں بھی کوئی بات نہیں آئی؟ چند عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور جا کر کے یہ شکایت کی کہ کیا صرف اور صرف قرآن مردوں کے بارے میں بتلاتا ہے، عورتوں کے کوئی اوصاف نہیں ہیں؟ جیسے ہی یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 5 کی پہلی آیت اتاری، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات۔ تقریباً اللہ رب العزت نے 10 کے قریب صفات گنوائیں کہ مردوں کی بھی یہ صفات، عورتوں کی بھی، جو بھی ان صفات پر مشتمل ہوگا اللہ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یعنی اس طرح کی بہت ساری صفات اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 5 کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، اور ترجمے سے بات بالکل واضح ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سوال نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ سوال، جب رسول اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے اس کے بعد کیا کسی مسلمان کو کوئی یہ اختیار ہے، مرد اور عورت کو، کہ وہ اس فیصلے سے روگردانی کرے، یا کہے کہ یہ فیصلہ میں نہیں مانتا، یا یہ کہے کہ اس فیصلے پر میں اتفاق نہیں کرتا، اس کے علاوہ کوئی ہونا چاہیے؟ کیا ایسا کوئی اختیار ہے؟ جواب آپ کو خود معلوم ہو گیا ہوگا، ہمیں تو حکم ہی دیا گیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، تمہارے لیے اور ہے ہی کچھ نہیں، جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو پھر جب رسول اللہ کا کوئی فیصلہ آ جائے گا تو پھر کسی مسلمان مرد اور عورت، مومن مرد اور عورت کو کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اس کے علاوہ کچھ کروں گا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ کا جب فیصلہ آ جائے تو مسلمانوں کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ سر تسلیم خم، آ گیا، ٹھیک ہے، رائٹ ہے، مان لیا، اور اس پر عمل کریں گے۔ اگر عمل کیا تو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر عمل نہ کیا، کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ کا فیصلہ یا رسول اللہ کی بات، تو پھر اپنی آخرت کی فکر کریں اور اپنے دنیا میں ایمان کی تجدید کریں۔ تیسرا سوال جو ہمارے پاس ہے، حضرت زید کے بارے میں، زید بن حارثہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کے اوپر ذرا بات کریں۔ حضرت زید بن حارثہ یہ کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے ایک غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے طور پہ دیا کہ جو آپ کی خدمت کرے گا، اور اس غلام کا نام تھا زید بن حارثہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو گئے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اور وہ آپ کا منہ بولے بیٹے بن گئے۔ منہ بولے بیٹے یعنی لے کے پالنا،
منہ بولے بیٹے بن گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی کروائی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. شادی ہوئی، آپس میں ان کا نبھا نہ ہو سکا، نبھا نہ ہوا. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن حارثہ آئے، فرمایا ہمارا آپس میں نہیں ہو سکتا میل جول، اس لیے آپ ہمارے درمیان کیا کر دیں، جدائیگی کرا دیں. تو فرمایا زید ذرا صبر کرو، ہو سکتا ہے تمہارے درمیان کچھ ہو جائے، صلح نامہ ہو جائے. لیکن نہ ہوا. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دے دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ نکاح ہوا. تو زید بن حارثہ کون تھے؟ زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کے غلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے شادی کے وقت، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، اور پھر حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، نبھا نہ ہو سکا، اور بعد میں کیا ہوگی؟ طلاق ہو گئی. انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا گا. ابھی ذرا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم اس رکوع کا. رکوع نمبر 5 سورۃ الاحزاب. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات. یہ پوری کی پوری آیت پہلے سوال کے بارے میں ہے. پہلے سوال کے بارے میں آپ نے اس کا ترجمہ دیکھنا ہے تو آپ کو پہلا سوال حل ہو جائے گا. نمبر 2 پہ دوسرا سوال اس میں ہے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے. دیکھیں جی دوسری آیت نمبر 36 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. کسی مومن مرد اور عورت کو حق نہیں کہ جب خدا اور اس کے رسول کا کوئی امر مقرر ہو کر دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھے. کسی مومن کو یہ اختیار نہیں ہے. اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور جو کوئی خدا اور اس کے رسول کے فیصلوں کی نافرمانی کرے گا تو وہ سری گمراہ ہو جائے گا. لہذا رسول اللہ کا کوئی بھی فیصلہ آئے گا اس کو ہم سر تسلیم خم کر کے اس کو مانیں گے اور اس میں ہماری نجات ہوگی. نمبر 3 پہ ہمارے آگے دیکھیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ. یہ وہی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ہے کہ حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے پاس بٹھاتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے بن گئے. اور وہ ساری بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ جب آپ ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گی. اس رکوع میں ایک اور بات ہے، وہ کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ ذرا سمجھ لیں. ما کان محمد کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. یہ آیت ختم نبوت کے بارے میں نازل ہوئی ہے. ختم نبوت یعنی اس سے وخاتم النبیین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا لازمی اور ضروری ہے اور ایمان کا حصہ ہے. اور اس آخری آیت سے کیا ثابت ہوتی ہے؟ ختم نبوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو قرآن مجید سے کئی آیات ہیں اور ایک آیت یہ سورۃ الاحزاب کی یہ 5ویں رکوع کی آخری آیت بھی، یہ بھی اس سے بھی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے. ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم کا معنی ہے مہر لگانا. ختم کا معنی ہے مہر لگانا، کسی کام کو اس کی انتہا تک پہنچا دینا. تو اللہ رب العزت نے جو حضرت آدم سے ایک سلسلہ نبوت کا شروع کیا تھا اس کو آخر تک پہنچایا، اور اس کی انتہا کہاں کی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سلسلہ جو آدم سے شروع ہوا تھا محمد رسول اللہ پہ ختم ہوا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی کہے گا کہ آپ کے بعد نبی آئے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو اس آیت سے ختم نبوت کا معنی بھی ثابت ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ گروپ میں ڈسکس کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. پلیز ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں.